سورۃ النازعات یہ ایک مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر کل 46 آیتیں ہیں، 40 پر 6 آیتیں ہیں اور 2 رکوع اس صورت میں موجود ہیں۔ اس صورت میں کل 762 حروف ہیں، ورڈز جو ہیں وہ 762 حروف ہیں۔ یہ ایک عظیم سورہ ہے جس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے سلسلے میں اور بھی کچھ باتیں بتائی ہیں۔ ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سلسلے میں، ان کے ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں اللہ نے کچھ باتیں بتائی تاکہ سننے والے کے ذہن میں یہ پیدا ہو جائے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروعات کی 5 آیتوں میں فرشتوں کے سلسلے میں اور ان کے کام کے سلسلے میں اللہ نے کچھ باتیں بتائی۔ آئیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کو دیکھ لیں۔ 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ 5 آیتوں میں اللہ نے کہا وَالنَّادِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ڈوب کر نکالنے والوں کی۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ہے بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، قسم ہے تیرنے والوں کی۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، قسم ہے کام کے تدبیر کرنے والوں کی۔ یہ 5 آیتوں میں آپ نے 5 الگ الگ قسمیں آپ نے دیکھی ہیں۔ واو جو آیا ہے وہ قسم کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ نے پہلی آیت میں جو قسم کھائی وَالنَّادِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ڈوب کر نکالنے والوں کی۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جب انسان کی روح کو جو نکالتے ہیں، انسان کی روح کو نکالتے وقت فرشتے انسان کے جسم میں اس طرح ڈبکی لگاتے ہیں جس طریقے سے ایک آدمی جب کسی دریا میں، کسی تالاب میں جب ڈوبتا ہے یا ڈبکی مارتا ہے تو جس طریقے سے ڈبکی کا جو انداز ہوتا ہے، فرشتے بھی انسان کے جسم میں ویسے ہی ڈبکی لگا کر روح کو نکالتے ہیں۔ اس بات کو بھی آپ جان لیں، مومن کی جو روح ہوتی ہے وہ فرشتوں کو دیکھ کر ان کا استقبال کرتی ہے، اور جو کافر نافرمان کی جو روح ہوتی ہے وہ فرشتوں کو دیکھ کر جسم میں ایسے بھاگتی ہے جس طریقے سے کسی خوفناک چیز کو دیکھ کر انسان بھاگتا ہے۔ تو کبھی کبھار فرشتوں کو انسان کی روح نکالنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی روح یہاں پہ آ جاتی ہے بھاگ کر، کبھی یہاں آتی ہے، کبھی یہاں آتی ہے۔ جسم میں ہر جگہ روح بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ فرشتوں سے ہم پیچھا چھڑا دیں، لیکن فرشتے بھی ہار نہیں مانتے ہیں، جسم میں ایسے ڈبکی مارتے ہیں جس طریقے سے ایک سمندر میں یا پھر تالاب میں یا پھر کسی ندی میں موتی نکالنے والا جس طریقے سے اندر پانی میں ڈوب کر موتی نکالتا ہے، اسی طریقے سے فرشتے بھی انسان کے جسم میں ویسے ہی ڈبکی لگاتے ہیں۔ یہ جسم جس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، جسم اپنا نہیں ہے۔ اس جسم کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے فرشتوں کو پورا اختیار ہے کہ جب وہ روح نکالتے ہیں تو جسم میں وہ کیسے ڈوبنا ہے، کس طریقے سے نکلنا ہے، یہ ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ وہ کہاں سے ڈوبتے ہیں اور کہاں سے نکلتے ہیں اس کو کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا، صرف وہی انسان دیکھ سکتا ہے جو روح نکالتے وقت جو تکلیف اس کو ہوتی ہے، جو موت مرنے والا جو آدمی ہوتا ہے وہی اس تکلیف کو اچھی طریقے سے دیکھ سکتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں آپ اس بات کو جان لیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مومن کی جب روح فرشتے نکالتے ہیں انتہائی نرمی سے نکالتے ہیں، اور جب کوئی نافرمان، کوئی فاجر، کوئی بدکار کی جب روح نکالتے ہیں فرشتے تو بہت سختی سے نکالتے ہیں۔ جس طریقے سے اس کی مثال آپ دیکھ لیں، کوئی کانٹے دار درخت ہے، اگر آپ اس کے اوپر کوئی روئی کا کوئی کپڑا ڈال دیں یا کوئی کپاس ڈال دیں، اور جب اس کپاس کو اگر آپ نکالنا چاہو تو کیا ہوتا ہے، جو کپاس کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس پھٹتا آتا ہے۔ یا اس کی ایک مثال ایسے بھی لے لیں کہ جب بکرا خسائی جو ہوتا ہے، جب بکرے کا چمڑا نکلتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں چمڑا ایسے نہیں نکلتا ہے، کھینچتا ہے، وہ چمڑے کھال کو جب کھینچتا ہے، تو فرشتے بھی ایک کافر کی، ایک نافرمان کی روح کو ایسے ہی سختی سے نکالتے ہیں۔
ایک ایگزامپل ہے، یہ خالی بتایا جا رہا ہے آپ کے سامنے، لیکن جو شدت ہوتی ہے وہ انسان کو، مرنے والے آدمی کو ملتی ہے وہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں کہا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ایک پنڈلی دوسرے پنڈلی سے مل جائے گی. کب؟ روح نکالتے وقت. یہ جو پنڈلی ہوتی ہے نا، ایک پنڈلی دوسرے پنڈلی سے ایسے مل جاتی ہے. یعنی انسان کی شدت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ وہ روح نکالنے کی جو تکلیف ہوتی ہے، شدت کو بھی بعض لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے ہمیشہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ سے اسی معاملے کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ حسن خاتمہ دے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات جیسی حدیث ہے. ایک اور حدیث یہ بھی ہے انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا خاتمہ اس کے حسن خاتمہ پر ہوتا ہے. حسن خاتمہ بہت ضروری ہے، آپ کا خاتمہ اچھا ہو. اسی لیے کہتے ہیں خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالشر بھی ہوتا ہے. چلیے ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں. بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے جب ان کے سامنے روح کا یا پھر موت کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ لوگ، بعض لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، بولتے ہیں صاحب سب کچھ بولو، موت کے بارے میں نہ کو بولو، کیونکہ ہمیں اور جینا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جانا ہے. اس عقیدے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، قیامت بالکل واقع ہوگی. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موت کے وقت جو تکلیفیں ہوتی ہیں، جو شدتیں ہوتی ہیں، جو روح نکالتے ہو جو تکلیف ہوتی ہے، آپ نے حضرت عائشہ کے سامنے بتایا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول اِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتِ، کیا ہم موت کو ناپسند کریں؟ آپ ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہیں جس کو سن کر ہمیں موت سے ناپسندگی ہو رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ اس بات کو جان لے، ان المؤمن اذا حضره الموت، جب مومن کے پاس موت کا پروانہ آتا ہے تو مومن کو فرشتے روح نکالتے وقت جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. ایک مومن کو جب فرشتے روح نکالتے ہیں تو کہتے ہیں اے بندے تکلیف مت کر، ہم تجھے جنت کی بشارت دیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ رب کی رضا کو بھی فرشتے اس بندے کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بندہ کہتا ہے اب میری روح کو نکال دو. وہی ایک فاجر، ایک بدکار کے سامنے فرشتے جب روح نکالنے آتے ہیں نا تو اسے اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کی اور جہنم کی وعید اسے سناتے ہیں، جس کو سن کر اس کی روح کانپتی ہے اور روح ادھر ادھر بھاگتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاء اللہ، اور جو بندہ اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن، ایک مسلمان یا ایک اچھا ایمان والا جب فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں تو ایسے ہی نہیں نکالتے ہیں، بلکہ اسے مختلف قسم کی بشارتیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا پروانہ اس کے سامنے سناتے ہیں. مومن اس پروانے کو سن کر کہتا ہے اے فرشتوں اب میری روح کو آسانی سے نکال دو. یہ پروانہ کب دیتے ہیں فرشتے؟ انسان کی، مومن کی روح کو نکالتے وقت. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں کیا کہا وَالنَّادِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ڈوب کر نکالنے والوں کی. مراد اس میں وہ فرشتے ہیں جو انسان کی روح کو نکالتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے جسم اور روح کا مرکب ہے. جسم ہے تو روح ہے، روح ہے تو جسم ہے. اگر جسم ہے روح نہیں ہے تو انسان مردہ ہے. تو معلوم یہ ہوا جسم اور روح اور سانس یہ تین چیزیں انسان کے ضروری ہے. تو جب انسان کی جسم سے روح نکل جائے گی اب انسان کی حرکت ختم ہو جائے گی. جو ہم حرکت کر رہے ہیں، چل رہے پھر رہے کھا رہے پی رہے، اس میں انسانی جسم کے ساتھ ساتھ روح کا بہت بڑا کردار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بات بیان کی، ورنہ بھی آیت غرقہ میں صرف اللہ نے یہی بات بیان کی. اب آئیے
اس سلسلے میں آپ کے سامنے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روح نکالتے وقت آدمی کو جو تکلیف ہوتی ہے، جو شدت ہوتی ہے، مومن کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اور ایک نافرمان بندے کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر اس کی نشاندہی کی ہے۔ راوی حدیث حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان العبد المؤمن اذا اراد انقطاع من الدنیا، جب اللہ تعالیٰ کسی مومن بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ روح نکالنے کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے سامنے ایسے فرشتوں کو پیش کرتے ہیں جو انتہائی سفید ہوگی، بیض الوجہ، ان کا چہرہ بالکل چمکیلا ہوگا، جس طریقے سے آپ سورج کو دیکھتے ہیں چمک، اس سے بڑھ کر فرشتے چمکدار حالت میں اس مومن بندے کے پاس آتے ہیں، کأن وجوہہم الشمس معہم انساق من الجنہ، ان فرشتوں کے ساتھ جنت کا کفن ہوتا ہے۔ فرشتے جو کسی مومن کی روح کو نکالنے آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ جنت سے کفن لے کر آتے ہیں۔ یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ؟ یہ معاملہ اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَحُنُوتٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، فرشتے اس آدمی کے پاس جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں، خوشبو، ایسی خوشبو کہ جب کبھی کسی آسمان سے، جیسے مثال 7 آسمان ہے، جب آسمانی مخلوق کے سامنے اس مومن کی روح کو لے جایا جاتا ہے تو سارا آسمان اس کی خوشبو کو، اس کی مہک کو سونگھتا ہے۔ وَحُنُوتٌ مِّنَ الْجَنَّةِ۔ اس کے بعد پھر اللہ ربی نے فرمایا حَتَّى يَجْلِسُ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ایمان والے کے پاس جب کوئی روح نکالنے والا فرشتہ آتا ہے نا تو اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹھتا ہے، مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ۔ بس اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی آدمی کو جب روح نکلنے کا معاملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہٹو سامنے، ہٹو ہٹو ایسے بولتے ہیں، بعد لوگ اشارہ کرتے ہیں ہٹو سامنے سے، کوئی لوگ آ رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں، یہ مرنے والے کو اس چیز دکھتی ہے، دکھائی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا حَتَّى يَجْلِسُ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ان کے آنکھوں کے سامنے وہ فرشتہ بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد پھر ملک الموت آتے ہیں، وہ روح نکالنے والے فرشتے آتے ہیں، اس کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں اخرجی ایھا الروح الطیبہ، روح نکالنے والا فرشتہ جو ہوتا ہے کہتا ہے اے پاکیزہ روح، اے اچھی روح جسم سے نکل۔ جس طریقے سے ایک ماں کو بچہ جس طریقے سے سہلاتا ہے، ایک ماں بچے کو سہلاتی ہے، اس طریقے سے وہ روح نکالنے والا فرشتہ جسے ملک الموت کہتے ہیں، اس طریقے سے ہاتھ پھیرتا ہے اپنے اس بندے کے سر پر، کہتا ہے اے نیک روح اس انسان جسم سے نکل جا۔ اس کے بعد روح کو نکالا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی روح کو فرشتے اس کفن میں جو جنت سے جو کفن لے کر آیا جاتا ہے اس میں لپیٹ کر پھر آسمانوں میں اس کی روح کو لے کر نکلتے ہیں۔ یہ تھا مومن کے ساتھ معاملہ۔ اس کے بعد اب یہاں پر جان لیجئے ایک منافق، ایک بدکار یا پھر ایک عاصی بندے کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے، اس کو بھی آپ سن لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ الْفَاجِرِ، ایک بدکار آدمی کی جب روح کو نکالا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لَا يَنزِلُ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ، اس کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں جو انتہائی خوفناک ہوتے ہیں، انتہائی ڈراؤنی فرشتے ہوتے ہیں، جس کو دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے، انسان کی روح کانپ جاتی ہے ان فرشتوں کو دیکھ کر۔ اتنے خوفناک فرشتے، اتنے غضبناک فرشتے، ایسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اس بندے کے پاس بھیجتا ہے۔ معہم المثوب، ان کے پاس ایک ایسا ٹاٹ ہوتا ہے، جنت کفن نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک ایسا ٹاٹ ہوتا ہے جو انتہائی بدبودار ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَيَجْلِسُ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ایک فرشتہ بھی ان کے آنکھوں کے سامنے بیٹھتا ہے، اس منافق بندے کے سامنے، اس بدکار بندے کے سامنے۔ اس کے بعد روح نکالنے والے جو فرشتے ہیں، روح نکالنے والے جو ملک الموت ہیں، اس آدمی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ایھا الخبیثہ، اے خبیث روح، اے بدکار روح اس انسان کے جسم سے نکل۔ جب یہ لفظ کو روح سنتی ہے تو جسم میں ادھر ادھر بھاگتی ہے، تو فرشتے کیا کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، کھینچتے ہیں، ایسے کھینچتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک بکرا جو خسات جو نکالتا ہے چمڑے کو،
वैसी तकलीफ के साथ उसकी रूह को निकाला जाता है। उसके बाद जब उसकी रूह को लेकर फरिश्ते आसमानों में जाते हैं तो कोई भी फरिश्ता उसकी रूह को लेने के लिए इजाजत नहीं देता है। ला तुफत्तहु लहुम अब्वाबुल जन्नह, ये अब्वाबुस समा, जन्नत का कोई दरवाजा उसके लिए नहीं खुलता है। और सारे आसमानी मखलूक जहां कहीं से उसकी रूह को लेकर जाते हैं, हर कोई उसकी नापसंदीदा देख को सुनता है, उस बदबूदार चीज को सुनता है, कहता है अरे कितना खबीस बंदा है ये। तो मालूम ये हुआ इस पूरी हदीस से हमें और आपको पैगाम मिलता है कि एक मोमिन, एक मुसलमान जो मोमिन है, जो मुत्तकी है, जब उसकी रूह को निकालने फरिश्ते आते हैं तो इंतहाई नरमी के साथ उसकी रूह को निकालते हैं और जन्नत की बशारत उसे मिलती है, रब की रज़ामंदी उसे मिलती है। और एक फाजिर, एक नाफरमान, एक गुनहगार जब उसकी रूह को फरिश्ते निकालते हैं तो इंतहाई शिद्दत के साथ निकालते हैं। उसके साथ वो फरिश्ते आते हैं जिसको देखकर इंसान कांप जाता है, उनके गज़ब को देखकर, उनकी तारीकी को देखकर एक इंसान कांप जाता है और उसकी रूह भी कांप जाती है। जिस्म में इधर उधर उसकी रूह को भागती है तो फरिश्ते उसको ऐसी तकलीफ से उसके जिस्म को निकालते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला इससे उसी इंसान को वाकिफ करवाता है जिससे मौत आती है, जो मौत को अपनी आंखों से देखता है, बस वही इंसान इस शिद्दत को महसूस कर सकता है। इसीलिए हमेशा हमें और आपको अल्लाह ताला से हुस्न खातिमा की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारा खातिमा अच्छा हो, खातिमा बिल खैर हो, अल्लाह खातिमा बिशर ना हो। क्योंकि जब किसी इंसान का खातिमा बिशर होता है तो इसका मतलब ये है कि उस आदमी से अल्लाह ताला नाराज होता है। इसीलिए हमेशा अल्लाह ताला से हुस्न खातिमा का सवाल करना चाहिए अल्लाह से। बस यही इस पहली आयत में ये जो कुछ बातें थी जो आपके सामने पेश की गई, आगे की और आयतें इंशाअल्लाह उसकी तफसील आपके सामने पेश की जाएगी। बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझको और आपको जिनको जितनी बातें बताई गई हैं अल्लाह ताला उन तमाम बातों के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता करे। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।